آئمہ کے سامنے اس بی بی کا نام بھی اگر آ گیا، چاہے کسی اور کا بھی ہوتا تھا، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کتابوں میں، کھڑے ہو جاتے، سینے پہ ہاتھ رکھتے، جھک جاتے اور 3 دفعہ کہتے صلی اللہ علی فاطمہ تا، صلی اللہ علی فاطمہ، اللہ فاطمہ پہ درود بھیجے۔ یعنی جو اس کے دور میں نہیں تھے انہوں نے یہ کیا، اور جو دور میں تھا، چاہے حاکم تھا، چاہے بابا تھا، چاہے افضل تھا، جب تک اجازت نہ ملے اندر نہیں جانا۔ تمہیں سے کون سا آزادار ہے جو اس حقیقت کو نہیں جانتا؟ جب سے آیت اتری نا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے مصطفیٰ جو میرے مصطفیٰ ہیں ان پہ سلام کیا کر۔ نماز میں جاتے ہوئے بھی اور واپسی پہ بھی بیٹی کے دروازے پہ رکتے، جاتے ہوئے صرف سلام کرتے، آتے ہوئے سلام کے بعد کہتے حل لی من اذن ان ادخل البیت، اے اہل بیت اجازت ہے اندر آ جاؤں۔ ہوتا رہا عمل، گزرتا رہا وقت، ایک دن 3 کام بی بی اکٹھے کر رہی تھیں۔ بلا تشبیہ چکی چلا رہی تھیں بائیں ہاتھ سے، بلا تشبیہ تسبیح پڑھ رہی تھیں داہنے ہاتھ سے، بلا تشبیہ پاؤں کی 2 انگلیوں میں حسین کے جھولے کی ڈور پھنسا کے حسین کا جھولا جھلا رہی تھیں۔ کسی مقصد کے لیے بی بی نے چکی روکی، دستے سے ہاتھ اٹھایا، دستے کا رنگ لال تھا۔ تمہارے رونے کی کیا آواز آئی ہے جو کوہرام جنت میں مپا ہوا؟ حوروں نے مصلے چھوڑ دیے، فرشتوں نے تسبیحیں، مالک جن کی جوتیوں کے صدقے تو نے کائنات بنائی، یہ حال ہے ان کا۔ آواز قدرت آئی، احتجاج مت کرو، میں اپنی کلیج پہ نیند غالب کرتا ہوں۔ جبریل میکائیل اسرافیل کو ساتھ لے، ایک فرشتہ چکی چلائے، ایک جھولا جھلائے، ایک تسبیح پڑھ کے ثواب اس کے حبداروں کے نام اعمال میں لکھے۔ مشیت الہی کے تحت بی بی پہ نیند غالب ہوئی۔ ادھر تاکیبات سے بابا فارغ ہوا، دروازے پہ آیا، سلام کیا، اجازت ہے اندر آؤں؟ فضا دوڑی دوڑی آئی، سرکار عجیب معاملہ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، بی بی نئی نیند میں ہے، چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا، جھولا جنبش میں ہے، جھولانے والا نظر نہیں آتا، جگا دوں؟ نہیں فضا، جسے میرا مالک سلانا چاہتا ہے میں اسے جگانا نہیں چاہتا، تو پھر آ جائیے، اور میں جب تک اجازت نہ ملے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ تو پھر سرکار گھر جائیے، جب بی بی جاگے گی میں بلا لوں گی، پر میں گھر بھی نہیں جا سکتا۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے سینے میں گوشت ہے، کہاں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ تقریباً 2 پہر کے قریب، گرمیوں کے دن تھے، عرب کی گرمی تھی، مروارید کی لڑیوں کی طرح جبین رسالت کا پسینہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین کو بھگو رہا ہے۔ اچانک بی بی کی آنکھ کھلی، دیکھا فضا آ رہی ہے، جا رہی ہے دوڑتے ہوئے۔ فضا خیریت؟ منہ پیٹ کے کہتی ہے نہ ہوتی میری آنکھیں، 2 پہر ہو گئے ہیں، تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے۔ آئی، بابا کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں بٹھایا، بلا تشبیہ چادر تطہیر سے پسینہ صاف کر رہی ہیں۔ بابا ایسے بھی کرتے ہیں؟ 6 گھنٹے کے قریب ہو گئے۔ بابا تو تو بڑا نازک مزاج ہے۔ کہا بیٹا میں اس کے حکم سے کھڑا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس کے دروازے پہ میں 6 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں
اس کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آنا. الله عليك يا فاطمة